اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیر الدین ہمایوں کی تخت نشینی۔ نصیر الدین ہمایوں اعلیٰ طبیعت اور عمدہ اخلاق کا فرمانروا تھا۔ اسے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے علاوہ علم ریاضی اور نجوم سے بڑی دلچسپی تھی اور وہ ان علوم میں اچھی خاصی دستگاہ رکھتا تھا۔ اس کے عناصر اور آسمانوں کی مختلف صورتوں اور پردوں کے ساتھ کوہ ارض کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کے ہر حصے کو اس نے مناسب اور موزوں رنگوں سے رنگا تھا اور ہر آسمان کے ستاروں کو ان کی جگہ پر نصب کر دیا تھا۔ اس طرح اس نے پورے ہفتے کے لیے 7 محفلیں ترتیب دی تھیں۔ پہلی محفل میں جو چاند سے منسوب ہے، قاصدوں، مسافروں اور پیغام بروں کا مجمع رہتا تھا۔ دوسری محفل عطارد سے منسوب تھی۔ اس میں مصنفین، انشاء پرداز اور اہل علم جمع رہتے تھے۔ اس طرح 7 رنگوں میں سے کسی ایک رنگ سے ہر محفل کو زینت بخشی جاتی تھی اور ہر محفل میں حاضرین اسی محفل کے رنگ کے مطابق کپڑے پہن کر شریک محفل ہوتے تھے۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ ہر روز ایک محفل میں شرکت کرتا اور حاضرین سے گفتگو کر کے ان کی عزت افزائی کرتا۔ اس بلند حوصلہ اور عالی ہمت بادشاہ کو ہم اپنی اس کتاب میں جنت آشیانی کے لقب سے یاد کریں گے۔ الغرض بابر کی وفات کے بعد ہمایوں کے نام کا سکہ ملک میں جاری ہوا اور خطبہ پڑھا گیا۔ ہمایوں کا بھائی کامران مرزا بادشاہ کی پرستش، احوال اور تخت نشینی کی مبارکباد دینے کے بہانے سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور اس کا اصل مقصد پنجاب پر قبضہ کرنا تھا۔ ہمایوں کی صلح پسند طبیعت نے کامران کی اس بدنیتی کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ کامران کابل اور قندھار کا حکمران تو پہلے ہی تھا۔ ہمایوں نے پنجاب، پشاور اور تگان کی حکومت کا فرمان حکمرانی بھی اس کے نام لکھ کر روانہ کر دیا۔ ہندال میرزا کو میوات کا اور عسکری میرزا کو سنبھل کا حکمران مقرر کیا گیا۔ اکبر کی ولادت۔ امرکوٹ میں 5ویں رجب 949 ہجری شہزادہ جلال الدین محمد اکبر حمیدہ بانو بیگم کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمایوں نے بیٹے کی پیدائش پر خدا کا شکر ادا کیا۔ جشن منانے کے بعد بادشاہ نے اہل و عیال کو امرکوٹ میں چھوڑا اور خود راجہ امرکوٹ کو ساتھ لے کر بکھر کی مہم پر روانہ ہوا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں لشکریوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح کوئی کام نہ بنا۔ اس معرکے میں منم خان کو بھی فرار ہو گیا۔ چغتائی فوج کا مشہور بہادر امیر شیخ علی اس معرکے میں شاہ ارغون کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہمایوں نے مجبوراً قندھار کا رخ کیا۔ اس وقت تک بیرم خان بھی گجرات سے بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں کامران مرزا نے قندھار کا قلعہ ہندال مرزا سے لے کر عسکری مرزا کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ شاہ حسین ارغون نے عسکری مرزا کو لکھا کہ بادشاہ اس وقت بہت پریشان ہے، اگر تم گرفتار کرنا چاہتے ہو تو یہ بہترین موقع ہے۔ عسکری مرزا نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھا اور ہمایوں پر دھاوا کر دیا۔ ہمایوں نے فوراً بادشاہ بیگم کو سوار کرایا۔ شہزادے کو گرمی اور سفر کا خیال کر کے لشکر میں ہی چھوڑا۔ خود 22 آدمیوں کے ہمراہ بلا راستہ متعین کیے ہوئے خراسان روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ بیرم خان بھی تھا۔ مرزا بدنصیب لشکر میں پہنچا، ہمایوں کو نہ پا کر کف افسوس ملنے لگا۔ شاہی اسباب اور مال پر قبضہ کر لیا۔ شہزادہ جلال الدین کو اپنے ساتھ قندھار لے گیا۔ افغانوں کی حکومت۔ شیر شاہ افغان بن حسن سور۔ شیر شاہ کا نام فرید خان تھا اور باپ کا نام حسن خان تھا۔ حسن خان افغانان روا کی نسل سے تھا۔ سلطان بہلول لودھی کے عہد حکومت میں حسن سور کا باپ ابراہیم خان ملازمت کی تلاش میں دہلی آیا۔ افغانوں کے مسکن رو کی تعریف اس کتاب کے مقدمے میں کی گئی ہے۔ یہ وہ کوستانی علاقے ہیں جن کا سلسلہ طول میں سواد بجور سے لے کر مضافات بکھر تک اور عرض میں حسن ابدال سے لے کر کابل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں افغانوں کے مختلف فرقے آباد ہیں، جن میں سے ایک قبیلے کا نام سور ہے۔ اس فرقے والے اپنے آپ کو سلاطین غور کی نسل سے بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک غوری شہزادہ محمد سوری اپنے وطن سے جلاوطن ہو کر کسی زمانے میں ان افغانوں میں آ کر آباد ہو گیا۔ ایک افغان رئیس کو محمد سوری کے حسب نسب معلوم ہو گیا اور باوجود اس کے کہ اس قوم میں غیر گھرانے کی لڑکی دینے کا رواج نہ تھا، اس افغانی سردار نے اپنی بیٹی کو محمد سوری سے بیاہ دیا۔
اس افغانی بیوی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سوری افغان کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وجہ سے سوری قبیلے کو تمام افغانی قبائل سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ شیر خان کی مخالفت۔ ایک دن سلطان اپنی محفل میں بیٹھا ہوا شیر خان کی باتیں کرنے لگا کہ یہ شخص وعدے کا سچا نہیں اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ حاکم جونپور محمد خان نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ شیر خان بڑا دغاباز اور مکار ہے، وہ سلطان محمود بن سکندر لودھی کی آمد کا منتظر ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے حاکم جونپور نے بادشاہ کو شیر خان کے خلاف کر دیا۔ جب اسے یقین ہو چکا کہ بادشاہ اب شیر خان سے ناراض ہے تو اس نے عرض کی کہ شیر خان کی حق ناشناسی کا علاج یہ ہے کہ اس کی جاگیر اس کے بھائی سلیمان کو دے دی جائے، کیونکہ سلیمان اپنے باپ حسن کی زندگی ہی میں اس کا قائم مقام ہو گیا تھا۔ اس نے بھاگ کر میرے وہاں پناہ لی ہے، اس کارروائی سے وہ یقیناً آپ کے پاس پہنچے گا۔ سلطان محمد نے شیر خان کی خدمت کا لحاظ کرتے ہوئے بغیر جرم کے کسی قسم کی کارروائی کو مناسب خیال نہ کیا۔ سلطان نے محمد خان سور سے کہا کہ وہ جاگیر کو مناسب طریقے سے بھائیوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ جھگڑا طے ہو جائے۔ شیر خان کا اقتدار۔ جلال خان کی ماں لاڈو ملکہ نے سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شیر خان کی مدد سے ملکی معاملات انجام دینے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد جلال خان کی ماں نے انتقال کیا، چنانچہ اب بہار کی حکومت پوری طرح سے شیر خان کے قبضے میں آ گئی۔ بنگال کے حاکم کے ایک امیر مخدوم عالم حاجی پور نے شیر خان سے دوستی اور راو رسم پیدا کی۔ بنگال کا حاکم سلطان مخدوم عالم سے اس کی اس حرکت پر ناراض ہو گیا اور منگیر کے حاکم قطب خان کو بہار فتح کرنے اور مخدوم عالم شیر خان کو تباہ کرنے کے لیے نامزد کیا۔ شیر خان نے بہت کوشش کی، التجائیں کی تاکہ صلح ہو جائے، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے افغانوں کو متحد کیا اور جان سے ہاتھ دھو کر لڑنے پر تیار ہو گیا۔ شیر خان کے نام کا خطبہ و سکہ۔ اب شیر خان نے اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا اور شیر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ دوسرے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ آگرے کا رخ کیا۔ نازک وقت پر جب لوگ غیروں کو اپنا بنانے میں کامران مرزا بادشاہ کو چھوڑ کر لاہور چلا گیا۔ جغتائی امیروں نے بادشاہ کی مخالفت اس بنا پر شروع کی کہ ہمایوں ترکمانی شیعوں کی بہت پرورش اور عزت کرتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ہمایوں آگرہ سے قنوج روانہ ہوا اور دریائے گنگا کو عبور کیا۔ اس وقت مغلوں کا لشکر 1 لاکھ پر مشتمل تھا اور افغان 50,000 تھے۔ 10 محرم 947 کو مغل سپاہیوں نے پیش قدمی کی اور بلندی سے نیچے اترنا شروع کیا۔ شیر شاہ فوراً ہوشیار ہو گیا اور صفیں درست کر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مغلوں نے بغیر لڑائی کے شکست کھائی۔ ہمایوں نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور بڑی مشکل سے پار پہنچا، پھر لاہور کا رخ کیا۔ شیر شاہ نے لاہور تک تعاقب کیا۔ ہمایوں سندھ روانہ ہو گیا۔ شیر شاہ نے خوشاب تک پیچھا کیا۔ اس جگہ اسماعیل خان، غازی خان اور فتح خان بلوچ دورائی بلوچوں کے سردار شیر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیر شاہ نے کوستان، نندنا اور کو بالغات کے حوالہ کا معائنہ کیا اور ایک جگہ پر قلعہ تعمیر کروایا اور احتاس نام رکھا۔ اپنے غلام خواص خان کو، جس کی وجہ سے اسے ہندوستان کی سلطنت نصیب ہوئی تھی، امیر الامراء مقرر کیا اور ممالک محروسہ کا 10واں حصہ اسے جگیر میں دیا۔ خواص خان کی بہادری اور مردانگی کا شیر شاہ کی فتوحات میں بڑا حصہ ہے۔ شیر شاہ نے خواص خان کی ہیبت خان نیازی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ وہیں چھوڑا اور خود آگرہ روانہ ہوا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ خضر خان شیروانی، جو شیر شاہ کی طرف سے بنگالے کا حاکم تھا، سلطان محمود شاہ بنگالی کی بیٹی سے شادی کر کے شاہانہ عظمت و اقتدار کا مالک بن بیٹھا ہے۔ شیر شاہ نے یہ خیال کر کے کہ ابھرتے ہوئے کا سر کچلنا بہتر ہوتا ہے، بنگالے کا رخ کیا۔ شیر شاہ کے پہنچنے پر خضر خان شیروانی اس کے استقبال کو آیا۔ شیر شاہ نے اسے نظر بند کر لیا۔ اس کے بعد بنگال کو چند آدمیوں میں تقسیم کیا اور اس طرح مرکزی طاقت کو توڑا۔ کڑا کے مشہور معروف فاضل قاضی فضل کو، جو نہایت دیانتدار اور پرہیزگار تھا اور عام طور پر قاضی فصیح کے نام سے مشہور تھا، اس کا امین مقرر کیا اور اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا کر خود آگرہ آ گیا۔ نصیر الدین ہمایوں کی آمد اور دوبارہ ہندوستان پر قبضہ۔ جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے، بیرم خان ترکمان قرون سے پیلاک کی دھار کو گیا۔ یہ جگہ پیلاک کی دھار ابر اور سلطانیہ کے درمیان واقع ہے۔ پیلاک ترکی زبان میں سرد اور ہوادار جگہ کو کہتے ہیں۔
جہاں امیر آدمی گرمیاں بسر کرتے ہیں۔ بیرم خان وہاں سے خط کا جواب لایا۔ اس میں عراق تک بخیر و عافیت پہنچنے پر مبارکباد اور ملاقات کے لیے اشتیاق ظاہر کیا گیا۔ ہمایوں قیروان سے روانہ ہوا۔ یہاں جمادی الاول 951 ہجری میں شاہ ایران طہماسپ صفوی اور ہمایوں کی ملاقات ہوئی۔ شاہ ایران نے اس عظیم الشان مہمان کے شایان شان خاطر تواضع کی۔ ایک دن گفتگو کے دوران میں شاہ طہماسپ نے ہمایوں سے پوچھا کہ آپ جیسے بادشاہ پر کمزور دشمن کے غالب آنے کا سبب کیا ہے؟ ہمایوں نے کہا، بھائیوں کا نفاق۔ شاہ ایران نے کہا کہ جو اسلوب آپ نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ مناسب نہ تھا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ شاہ ایران کا بھائی بہرام میرزا بھی وہاں دست بستہ کھڑا تھا، چنانچہ وہ آیا اور تشت لے کر شاہ کے ہاتھ دھلانے لگا، پھر وہ ملازموں کی طرح کام کرنے لگا۔ شاہ ایران نے ہمایوں سے کہا کہ بھائیوں کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ بہرام شاہ اس بات سے بے حد سنجیدہ ہوا، چنانچہ جب تک ہمایوں ایران میں رہا وہ ہمایوں کا دشمن بنا رہا۔ بہرام مرزا نے ایک ایرانی گروہ کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اسے جب موقع ملتا وہ زہر افشانی کرتا اور دلائل سے شاہ ایران کو ذہن نشین کراتا کہ ہندوستان جیسے پڑوسی ملک پر امیر تیمور کی اولاد کی حکومت غیر مناسب ہے۔ شاہ طہماسپ نے پیلاگ کی دھار کے دوران میں ہمایوں کا دل بہلانے کے لیے 3 مرتبہ چرکا کے شکار کھیلنے کا بندوبست کیا۔ ہر مرتبہ شاہ ایران ہمایوں کو پہلے شکار کھلواتا، اس کے بعد بیرم خان کی باری آتی، بیرم خان کے بعد بہرام مرزا کی باری آتی۔ بعد ازاں امیروں اور سپاہیوں کو موقع ملتا، وہ ترتیب اور قاعدے کے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کے پیچھے بھاگتے اور تلوار اور خنجر سے شکار کھیلتے اور شکارگاہ کو خون سے سیراب کرتے۔ شاہ ایران پیلاگ سے قیروان آیا۔ بہرام مرزا اور دوسرے درباریوں نے شاہ کو ہمایوں سے برگشتہ کر دیا۔ ہمایوں نے بھی احتیاط کو مد نظر رکھا اور بیرم خان کے مشورے کے مطابق نرمی اور فروتنی کے ساتھ وقت گزارنا مناسب سمجھا۔ شاہ طہماسپ کی بہن سلطانہ بیگم، قاضی جہاں قزوینی، ناظر دیوان اور حاکم نور الدین جیسے امیروں نے مل کر کوشش کی کہ شاہ کا دل صاف کرے، چنانچہ ایک دن سلطانہ بیگم نے ہمایوں کو ربائی پڑھ کر سنائی۔ شاہ ایران یہ ربائی سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہمایوں اس بات کا وعدہ کرے کہ اپنے ملک کے تمام ممبروں پر 12 امام کے نام کا خطبہ جاری کرے گا تو میں اس کی مدد کے لیے کھویا ہوا موروثی علاقہ واپس دلا دوں گا۔ سلطانہ بیگم نے ہمایوں کو شاہ کی باتیں کہلا بھیجی۔ ہمایوں نے جواب دیا کہ بچپن سے لے کر آج تک خاندان رسالت کی محبت میرے دل میں رہی ہے۔ چغتائی امیروں اور کامران میرزا کی ناراضگی کا بھی یہی سبب ہے۔ شاہ نے بیرم خان کو تنہائی میں بلایا اور ہر پہلو پر گفتگو ہوئی، چنانچہ ان باتوں سے شاہ ایران کا دل ہمایوں سے بالکل صاف ہو گیا۔ ہندوستان کے سفر کی تیاری۔ ہمایوں اس نیک شگون سے بے حد خوش ہوا اور اس واقعے کو غیبی بشارت سمجھا، چنانچہ اس کے باوجود کہ بادشاہ کے پاس صرف 15,000 سوار تھے اور افغان فوج 1,00,000-2 لاکھ سے کم نہ تھی، ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ روانگی۔ ہمایوں نے شہزادہ محمد حکیم میرزا کو منم خان کی نگرانی میں کابل میں چھوڑا اور پھر سفر کے مہینے 962 ہجری میں ہندوستان روانہ ہوا۔ بیرم خان ترکمان بھی اپنے بہادر اور تجربہ کار سپاہیوں کے ساتھ، جو سب اس کے خاندانی ملازم تھے، شاہی حکم کے مطابق ہمایوں سے پشاور میں آ کر مل گیا۔ بادشاہ نے دریائے سندھ کو پار کیا اور پھر بیرم خان کو سپہ سالاری کا عہدہ عنایت فرمایا۔ خضر خان، تردی بیگ خان، سکندر سلطان اور علی قلی سیستانی اور دوسرے مشہور امیروں کو بیرم خان کے ساتھ کر کے اس گروہ کو ہر اول دستے کے طور پر آگے روانہ کیا۔ تاتار خان افغان شیرشاہ کے قلعے رہتاس کا حاکم خود میں مقابلے کی ہمت نہ دیکھ کر دہلی روانہ ہو گیا۔ ہمایوں سفر طے کرتا ہوا لاہور تک جا پہنچا۔ افغان امیر اور وہاں تھے جو بغیر لڑے ہوئے بھاگ گئے۔ ہمایوں بلا روک ٹوک شہر میں داخل ہوا۔ سکندر خان سے جنگ۔ بیرم خان نوشہرہ پہنچا، اس نے شہر کو مضبوط مستحکم کیا۔ سکندر شاہ نوشہرہ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ بیرم نے ایک عریضہ ہمایوں کی خدمت میں بھیجا اور لاہور سے نوشہرہ آنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نوشہرے پہنچ گیا اور قلعے میں ٹھہر گیا۔ چند دن طرفین کے بہادر میدان جنگ میں اپنے اپنے جوہر دکھاتے رہے۔ آخر ماہ رجب کی چاند رات کو 962 ہجری میں افغانوں نے صفیں درست کر کے لڑائی کی تیاری کی۔ اس رات جلال الدین اکبر کی
کراولی کا دن تھا۔ جگتائی سپاہی بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک طرف بیرم خان ترکمان اور اس کے مددگار سپاہی اور دوسری طرف سکندر خان، عبداللہ خان، تردی بیگ خان وغیرہ نے چنگیزی آئین جنگ کے مطابق غنیم پر حملہ کیا اور اس قدر بہادری اور شجاعت دکھائی جو قیاس سے بعید ہے۔ خدا کی مدد ہوئی اور افغان شکست کھا گئے۔ ہمایوں کا انتقال۔ اسی دوران میں ایک شخص کمبر دیوانہ نے سنبھل میں سر اٹھایا۔ وہ میان دو آب کے علاقے میں خونریزی کرنے لگا۔ علی کلی اس کی سرکوبی کے لیے پہنچا اور اس کا سر کاٹ کر 5ویں ربیع الاول 963 ہجری میں بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیا۔ دو دن بعد ہمایوں کتاب خانے کے کوٹھے پر چڑھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد نیچے اترنے لگا۔ بادشاہ نے ایک زینہ طے کیا تھا کہ مؤذن نے اذان دی۔ بادشاہ تعظیم میں دوسرے زینے پر بیٹھ گیا۔ اذان ختم ہونے کے بعد لاٹھی کے سہارے اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن قضاء الہی سے لاٹھی ڈگمگا کر ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بادشاہ زینے سے نیچے گر پڑا۔ خدام بدحواس ہو کر بادشاہ کو غشی کے عالم میں محل سرا میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد طبیعت سنبھلی اور کچھ باتیں بھی کی۔ علاج شروع ہوا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ 11ویں ربیع الاول 963 ہجری کو غروب آفتاب کے وقت بادشاہ نے رحلت کی۔ ہمایوں کی وفات کا تاریخی مصرع یہ ہے: ہمایوں بادشاہ از بام افتاد۔ بادشاہ کو نئی دہلی میں دریائے جمنا کے کنارے دفن کیا گیا۔ 973 ہجری میں ہمایوں کی قبر پر گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس نیک دل بادشاہ نے 25 سال حکومت کی۔ اس میں کابل اور ہندوستان دونوں ملکوں کے عہد حکومت شامل ہیں۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر، اکبر اعظم۔ علامہ شیخ ابو الفضل برادر شیخ فیضی نے اس پرجوش جاہ جلال کے بادشاہ کے تمام حالات اور واقعات کو اکبر نامہ میں مفصل بیان کیا ہے۔ اکبر نامہ 1,01,000 سطور پر مشتمل ہے۔ فرشتہ اس کتاب کا خلاصہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے: جب ہمایوں زینے سے گر کر صاحب فراش ہوئے تو سلطنت کے اراکین اور افسروں نے معتمد امیر شیخ جولی کو ہمایوں کے حال سے مطلع کرنے کے لیے پنجاب روانہ کیا۔ شیخ جولی نے قلعہ نور کے مقام پر اکبر سے ملاقات کی اور سارا حال تفصیلاً بتایا۔ ابھی شیخ جولی پہنچے ہی تھے کہ ہمایوں کی وفات کی اطلاع پہنچ گئی۔ امیروں نے تعزیت کے بعد اتفاق رائے سے شہزادہ اکبر کو 2 ربیع الاول 963 ہجری میں قلعہ نور میں تخت پر بٹھایا۔ اکبر کی عمر اس وقت 13 برس کی تھی۔ شہزادہ سلیم کی پیدائش۔ رنتھ بور کی فتح کے بعد اکبر نے اجمیر کا رخ کیا اور خواجہ معین الدین چشتی کے آستانہ مبارک کی زیارت کے بعد آگرہ واپس ہوا۔ اس کے بعد اکبر حضرت شیخ سلیم چشتی کی زیارت کے لیے آگرہ سے سیکری گیا۔ اس سے قبل اکبر کے ہاں کئی لڑکے پیدا ہو کر انتقال کر چکے تھے۔ حضرت سلیم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اب بادشاہ کے ہاں ایسے بیٹے پیدا ہوں گے جو زندہ رہیں گے۔ انہی دنوں سیکری ہی میں بادشاہ کے ہاں شہزادہ سلیم پیدا ہوا۔ یہ واقعہ 17 ربیع الاول 975 ہجری کا ہے۔ اس دن چہار شنبہ کا دن تھا۔ اکبر نے اسی خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس موقع پر خواجہ حسن ثنائی نے ایک قصیدہ مبارکباد بادشاہ خدمت میں پیش کیا۔ اکبر نے اپنی نظر پوری کی اور پا پیادہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوا۔ واپسی پر راستے میں اشرفیاں اور روپے خیرات کرتا ہوا اور شکار کھیلتا ہوا آگرہ پہنچا۔ اکبر کی وفات۔ 1010 ہجری کے شروع میں شہزادہ دانیال شراب خوری کی کثرت کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ اس نے جلد ہی دائی اجل کو لبیک کہا۔ اکبر اپنے 2 بیٹوں کی بے وقت موت سے بہت ملول و حزین ہوا۔ اس وجہ سے اس کی صحت کی دیوار گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ 13 جمادی الاول 1014 ہجری کو اکبر کا انتقال ہو گیا۔ اکبر نے 51 سال اور چند مہینے تک حکومت کی۔ فوت اکبر شاہ سے بادشاہ کا سال وفات برآمد ہوتا ہے۔ اکبر کا کردار۔ اکبر اگرچہ اچھی طرح پڑھ لکھ نہ سکتا تھا لیکن علم سے اسے لگاؤ ضرور تھا۔ کبھی کبھی وہ شعر و شاعری بھی کیا کرتا تھا۔ علم تاریخ سے بڑی اچھی واقفیت تھی۔ ہندوستانی قصوں سے پوری طرح واقف تھا۔ امیر حمزہ کا قصہ جس میں 360 داستانیں ہیں، اس کو دربار اکبری کے فاضلوں نے نظم و نثر دونوں میں بیان کیا ہے۔ یہ نسخہ باتصویر طور پر مرتب کیا گیا ہے۔ یہ انداز پیشکش اکبری کی ایجاد ہے۔ ڈاک چوکی۔
اکبر کے عہد میں ڈاک چوکی کا بھی معقول انتظام تھا۔ عام راستوں پر 5-5 کوس کے فاصلے سے 2 گھوڑے اور چند گھوڑ سوار مقرر کیے جاتے تھے۔ شاہی فرمان یا عمرہ کے معروضات جب ایک چوکی پر پہنچتے تو گھوڑ سوار انہیں دوسری چوکی تک پہنچا دیتے۔ اس طرح دن رات میں 50 کوس کا فاصلہ طے ہو جاتا۔ آگرہ سے احمد آباد گجرات تک 5 روز تک خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ اگر کوئی شخص کسی مقام سے بادشاہ کو ملنے کے لیے آتا یا بادشاہ کے حکم کے مطابق کہیں جاتا تو وہ ڈاک چوکی کے گھوڑوں کے ذریعے ہی سفر کرتا تھا تاکہ جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ گھوڑے بہت تیز رفتار ہوتے تھے۔ اکبر کا ترکہ: اکبر کے دروازے پر جتنے ہاتھی تھے اتنے کسی اور بادشاہ دہلی کے دروازے پر نہ تھے۔ یہ ہاتھی تعداد میں 5000 سے زیادہ اور 6000 سے کم تھے۔ اکبر نے اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑا اس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، روپیہ 10 کروڑ، لال خاصہ 1 کروڑ، سونا غیر مسکوک 10 من پختہ، چاندی غیر مسکوک 70 من پختہ، پول سیاہ 60 من پختہ، تنگا 5 ارب، گھوڑے 12000، ہاتھی 6000، ہرن 1000، چیتے 1000۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اکبر کے چیتوں کی تعداد 1000 تک کبھی نہیں پہنچی۔ اکبر نے بارہا کوشش کی کہ ان کی تعداد 1000 تک ہو جائے۔ جب تعداد 900 کی گنتی کو پہنچتی تو ان میں وبا پھیل جاتی اور بہت سے چیزیں ضائع ہو جاتے۔